اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق علی انصاری، سنی حنفی بریلوی گجرات صورت سے۔ جیسے کہ ایک دیوبندی ہے طارق مسعود صاحب، پاکستان کے رہنے والے ہیں، اور جیسے کہ تمام علماء دیوبند کا حال ہی وہی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی کیے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا، اور دعوے دار ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ ان کے حال ہی وہی ہے کہ ویڈیو وغیرہ آپ دیکھ لیجئے، چاہے ان کی کتابیں پڑھ لیجئے، سب میں ان کی وہی چیز مل جائے گی، گستاخی ملے گی، اور دعوے دار ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اتنا جھوٹا دعویٰ اور عقیدہ ان کا سڑا ہوا، اب میں بتاؤں گا کہ ان کو جو یہ سڑا ہوا عقیدہ جو ملا ہے کہاں سے ملا ہے۔ یہ آج کل کے دیوبندی کو جو عقیدہ ملا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا، ان کو کہاں سے ملا ہوا ہے، کہاں سے عقیدہ لیے ہوئے ہیں، میں بھی وہ دکھاؤں گا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجیے کہ تنقید کی نگاہ سے، پہلے میں یہاں پہ واضح کر رہا ہوں کہ تنقید کی نگاہ سے یہ اعتراض کر رہا ہے کہ ماشاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، حالانکہ جانتے تھے۔ میں بھی بخاری کے حوالے دکھاؤں گا، نہ جانے یہ لوگ کون سی جگہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں بخاری، مسلم، قرآن مجید، کی حالت تو اترتی نہیں ہے کہ بخاری مسلم اور قرآن پاک اترتی نہیں ہے، دکھتی نہیں ہے۔ میں بھی دکھاؤں گا، بخاری شریف نہیں دکھاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ بہرحال پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، آپ کس طریقے سے اعتراض کرنا ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور میں وہ بھی ابھی بتاؤں گا کہ یہ جو اعتراض کرنے کا جو طریقہ ان کو کہاں سے ملا ہے، وراثت میں جو ان کو ملا کہاں سے ملا ہے۔ پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیجیے، پھر میں آگے مزید تذکرہ کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، انہیں کیسے پتا چل گیا کہ بیٹے کا دگنا ہونا چاہیے، بیٹی کا آدھا ہونا چاہیے؟ جی جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی کہ یہ تنقید کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ تنقید کون کرتا تھا اپنے اپنے زمانے میں قرآن پاک سے پہلے ایک آیت پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں حدیث پیش کروں گا، اس کے بعد پھر میں ان کے اکابرین کی عبادت میں پیش کروں گا، جہاں بالکل واضح ہو جائے گی بات کہ ان کو جو یہ وراثت ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی کن سے ملی ہے، اور یہ کن کے ماننے والے ہیں، ان کے پوروج کون ہیں۔ جیسے پورے بقرآیت میں 4 میں ہے کہ یا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ یہ آیت ہے۔ اب اس آیت کا پس منظر کیا ہے، اس آیت کا شأن نزول کیا ہے۔ اس زمانے کے جو منافقین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، وہ رائنا کو رائنا کھینچ کے پکڑتے تھے۔ کیوں؟ تو نبی کریم رائنا کے معنی ہوتا ہے جو کھینچ کے پڑھا تھا، اس کے معنی ہوتے ہیں چرواہا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے تھے، بات پڑھاتے تھے، تو وہ کھینچ کے کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، مطلب اے ہمارے بھیڑوں کو چرانے والے معاذ اللہ۔ وہ تنقید کی نگاہ سے وہ رائنا کہا کرتے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل فرمائی، اور اس میں کہا کہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ رائنا نہ کہنا، انظر نہ کہنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین کا طریقہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کا اس دور کے منافقین کا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ یہ بات تو واضح ہو گئی کس طریقہ رہا ہے منافقین کا۔ اب یہاں پہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، نہ جانے انہوں نے کہاں پہ پڑھا ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ میں بھی بخاری دکھا رہا ہوں، بے عشق محمد پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار لیکن آتی نہیں بخاری، ٹھیک ہے۔ دیکھیے میں بخاری کا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، مفتی صاحب اگر کتاب وغیرہ بھی پڑھ لیتے، اگر سے آپ یہاں پہ جانے سے پہلے، بیان کرنے سے پہلے کتاب وغیرہ پڑھ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ ذلیل نہ ہوتے۔ بہرحال یہ دیکھیے میرے پاس بخاری ہے، حدیث نمبر 2699، صحیح بخاری، حدیث نمبر 2699۔ میں تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی حدیث پڑھا تھا، ہمیں طویل حدیث ہے، کسی کو چاہیے تو میں حدیث نمبر اس میں لگا دیتا ہوں، آپ ٹویٹر پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ پڑھ لیں۔ بہرحال میں پورا دفعہ لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں تھوڑی عبارت پڑھو جہاں پہ ہمارا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور محمد بن عبداللہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ لفظ مٹا دو، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم یہ لفظ میں نہیں مٹاؤں گا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دستاویز لی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دستاویز لی اور یہ لکھا، کیا ہے الفاظ، آپ نے خود دستاویز لی اور خود ہی لکھا، ٹھیک ہے، خود ہی لکھا، اور اس دستاویز پر محمد بن عبداللہ لکھا اور اس شرط پر سلو کی، ٹھیک ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ مٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے مٹایا اور وہاں پہ خود ہی لکھا محمد بن عبداللہ. اب یہ نیا نے کون سی جگہ پڑھتے ہیں کہ دکھتا نہیں. ٹھیک ہے, قرآن پاک کا حوالہ دیا اور بخاری شریف کا حوالہ دیا. ہاں, اب یہاں پر آتے ہیں کہ ان کو جو وراثت میں ملا ہے, ایک تو میں نے دکھا کہ منافق دور کا, اور چلتے چلتے یہ کہاں پر آئی ہے, ان کے مجدد جن کو یہ اشرف علی تھانوی اپنے مجدد کہتے ہیں. ان کی کتاب حفظ الایمان بدنام زمانہ کتاب ایک رسالہ, وہ تو ساری دنیا میں مشہور ہے. کتنی بدنام زمانہ رسالہ ہے, مجھے پڑھ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ الفاظ, میں بار بار ایسے الفاظ پڑھنا ضروری نہیں سمجھتا. بہرحال یہ صرف حفظ الایمان میں اس میں گستاخی نہیں کی, وہی ساری کتابوں میں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح گستاخی کی ہے. میں دو حوالے ادھر پیش کرتا ہوں. حفظ الایمان کی عبارت مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ ہر لوگ جانتے ہیں, بچہ جانتا ہے کہ اس میں کیسی ساری گستاخی موجود ہے. میں اس عبارت کو چھوڑا, میں نے صرف اشارہ دیا ہے حفظ الایمان کا. لیکن میں حسب الامت کی دو عبارت پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں کیسے کیسے بہانے تلاشے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی, اور ایسے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیے. کہیں کہ اس دور کا کافر, جو بڑے سے بڑا کافر ہو, ابو جہل ابو لہب نے بھی ایسی معاذ اللہ گستاخی نہیں کی ہے جیسے کہ اشرف علی تھانوی نے گستاخی کی ہے, اور دعوے دار ہے کہ مجدد ہے معاذ اللہ رب العالمین. یہ مجدد کا کام ہے ایسے الفاظ استعمال کرنا. حفظ الایمان کی عبارت وہ تو سامنے ہی ہے, اس کے بعد اور بھی کتاب موجود ہے, اور یہ ان کے دعوے دار مجدد کا کام ہوتا ہے دین کی تجدید کرنا, نہ کہ اس میں اور بدعتیں ڈالنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا. ٹھیک ہے, میں دکھا رہا ہوں, میرے پاس یہ دو حوالے ہیں, میں دونوں عبارتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں. کیسے دیکھیں اپنے وصول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصول بنایا, ویسے وصول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گستاخی موجود ہے. پڑھ کے سنا رہا ہوں دونوں عبارتیں, آپ سنیں. میں دونوں عبارتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں, آپ سنیں اور غور کریں, دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. اور اس کے بعد دعوے دار ہے یہ کہ نہیں جناب ہمارے اشرف علی تھانوی کا مجدد تھے دین کے. اچھا, یہ دین کے مجدد تھے. ٹھیک ہے, میں عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں. عبارت سن لیجیے آپ. پہلے ایک اصول اس نے بیان کیا ہے, اور پہلے اس اصول کے دیکھ لیجیے. اصول کو تحت اس نے کیسی گستاخی کی, ایک اصول بیان کر رہا ہے, اور میں پوری عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں. میرے پاس کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت. ٹھیک ہے, صفحہ نمبر ہے 95, جلد نمبر ہے 2, اور ملفوظ نمبر ہے 126. ٹھیک ہے, ملفوظ نمبر ہے 125. لکھا ہے کہ فرمایا کہ ایک مرتبہ کہا کہ حضرت یعقوب صاحب کی نسبت کہا کرتے تھے کہ ان کو جنرل بناؤں گا, اور خود سیاح کے سب کے عہد تجویز کرنے کے بعد میں بادشاہ بنوں گا. ایک صاحب نے کہا کہ حضرت مولانا کو تم وزیر اور خود بادشاہ تجویز کیا ہے, تو فرمایا کہ میاں بادشاہ تو بیوقوف ہوتا ہے. اشرف علی تھانوی صاحب کیا کہہ رہا ہے کہ میاں بادشاہ تو بے وقوف ہوتا ہے. اس لفظ کو آپ غور کریے گا, اور میں ابھی دکھاؤں گا. کیا بادشاہ تو بے وقوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اصول بیان کیا اشرف علی تھانوی نے. میں اس لیے بار بار اس کے الفاظ پر زور دے رہا ہوں تاکہ اس الفاظ پر آپ غور کریں. کیا کہتا ہے کہ میاں بادشاہ تو بے وقوف ہوتا ہے, اور وزیر تو عاقل ہوتا ہے. بادشاہ ہونا کوئی اپنے لیے پسند کرتا ہو, حضرت مولانا کو وزیر تجویز کیا. بادشاہ کو کیا کہا, بادشاہ تو بیوقوف ہوتے ہیں. اب سنیے آگے گستاخی. ٹھیک ہے, اس نے اپنے اصول سے ہی کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی. اب میں پھر سے وہ دوبارہ جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میاں بادشاہ تو بیوقوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے گا, اب میں وہ عبارت پڑھ کے سنانا, سنیے. وہی میرے پاس کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت, جلد نمبر 2, صفحہ نمبر 188, ملفوظ نمبر ہے 256. ٹھیک ہے, لکھا ہے کہ ایک پوری بارے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. ایک سلسلہ میں گفتگو فرمایا کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جو کتے پلے ہوئے ہیں ان کو کھیتی وغیرہ کے واسطے ان کے علاوہ سب کو مار دیا جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بادشاہی کیا کرتے تھے. سنیے آپ نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بادشاہی کیا کرتے تھے. اور وہاں پہ اس نے اسی کتاب میں کیا بیان کیا ہے کہ بادشاہ کیا ہوتا ہے, تو الفاظ دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. اس نے صاحب واضح بیان کیا ہے کہ بادشاہ تو بیوقوف ہوتا ہے. تو آپ سن لیجیے, اور یہاں پہ اس نے صاف کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بادشاہی کیا کرتے تھے. اب اس نے معاذ اللہ دبے
چھپے الفاظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا وہ آپ سمجھدار ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. دیوبندی لعنتی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی دبے الفاظوں میں کی اور بالکل واضح کھل کر کے وہ الفاظ موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی کیا کرتے تھا. بادشاہ کے تعلق سے کیا بیان کیا تھا، میاں بادشاہ تو بیوقوف ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی گستاخی کسی کافر نے بھی نہیں کی ہوگی جیسے کہ اشرف علی تھانوی نے کی. بہت ساری کتابوں میں اس کی گستاخی موجود ہے، صرف ایک ہی کتاب میں نہیں ہے. آپ سنیں، آؤٹ اور کریں، حوالہ میرے پاس موجود ہے، میں اسکرین پر حوالہ لگا رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ کیا میں نے جھوٹ بولا ہے یا عبادت میں خیانت کی ہے. آپ دیکھیں، پڑھیں، اور ان حرام خور دیوبندیوں کی چنگل سے جو بھی بچنا چاہتا ہے تو ہمارے نمبر پر کال کریں، کیونکہ یہ ایسے آپ کو بیوقوف بنا لیتا ہے. کیونکہ میں نے پہلے اپلوڈ کیے تھے ایک آڈیو، وہ خود دیوبندی کہہ رہا تھا کہ میں پہلے بریلوی تھا اور دھیرے دھیرے دیوبندی ہوا. اب ان کے جال میں پھنس گیا تو پھنس گیا. اسی طریقے سے ہمارے سنی عوام ہوتے ہیں جو پولیٹیکل لکھتے نہیں ہیں، وہ دیوبندیت میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کا سیدھا خراب ہو جاتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے کتاب کیا کتاب بناتے ہیں، قرآن والی کو لوگ پیسے کچھ ڈالتے ہیں، اپنے صرف اپنے مولویوں کے آگے لاتے ہیں، اسی میں وہ جہنم میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ دعا میں یاد رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، کامنٹ کریے، آپ اپنی رائے ضرور دیجیے. میں نے سارے حوالے ویڈیو وغیرہ میں نے سارے لگا دیے، میرے پاس اور بھی بہت سارے حوالے موجود ہیں. کل انشاءاللہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں قاسم نانوی کے تعلق سے اور ان سے رشید احمد گنگوئی کے تعلق سے، کیسے اپنے مولوی کی کھلی تعریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی یہ بیان کی ہے اور کتنی تعریف بیان کی، وہ سارے میں دکھاؤں گا. ٹھیک ہے، کتنی محبت ہے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری چیزیں میں کل دکھاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.